بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے اس مبارک محفل میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق صبح سے اب تک بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئی، لیکن دوستو صرف معلومات ہی کافی نہیں ہے جب تک ہم معلومات کو معمولات میں تبدیل نہ کریں، سنی ہوئی چیزوں کو جب تک ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر اندر نہ لائیں، وہ علم جو ہم نے سنا، جس کو ہم نے پڑھا اور جس کو اپنے بزرگوں کی زندگی میں دیکھا، جب تک ہم اپنے جسم کے اندر اس کو نہ اتارے وہاں تک کام نہیں بنتا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سننے والے اس بات کا ارادہ کریں کہ جو باتیں سنی گئیں، جو باتیں پڑھی گئیں، سنائی گئیں، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ دوستو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی کوئی خاص رنگ کا یا خاص سائز کا کوئی کپڑا اس کو نہیں پہنایا جاتا، بلکہ ایک چادر میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ پھر چند دنوں کے بعد اس کے لیے ایک چھوٹا سا جبہ جیسا لمبا سا کرتا سی دیا جاتا ہے، وہ پہنایا جاتا ہے۔ پھر 1 سوا مہینے کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو چھوٹا سا کرتا، چھوٹا سا پاجامہ، چھوٹی سی ٹوپی اس کو پہنائی جاتی ہے۔ اب یہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے یہ سائز بدلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب بھرپور جوانی کو پہنچ جاتا ہے تو پھر ایک مخصوص پیمائش کا کپڑا اس کو سلوانا پڑتا ہے۔ لہذا جو ماہر ٹیلر ہوتے ہیں وہ بھرپور نوجوان کا سائز اور ناپ ایک پرماننٹ ڈائری کے اندر لکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب آپ کو بار بار دکان پر آ کر، شاپ پر آ کر سینہ تان کر اپنی پیمائش اور ناپ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا پیمائش کا ناپ ہم نے لکھ لیا ہے، آپ کی پیمائش ہم نے لکھ لی ہے، لہٰذا نمبر صفحے کا یہ ہے، جب کبھی آپ کو سوٹ سلوانا ہو آپ کچا کپڑا بھیج دیا کریں اور ڈائری کا نمبر بھی بھیج دیا کریں، ہم اس میں سے ناپ دیکھ کر آپ کا بنا دیا کریں گے۔ ٹھیک بالکل اسی طرح جب انسانیت کا بچپنا تھا، انبیاء کرام آتے رہے اور اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے جاتے رہے، جہاں جہاں وہ مخلوق کو خالق سے جوڑنے کے لیے عبادت کا طریقہ سکھاتے تھے، ساتھ ساتھ انسانوں کو دنیا میں رہنے کا انداز بھی بتلاتے تھے، دنیا میں رہتے ہوئے فزیکل لائف میں کس طرح سے وہ ڈیولپ ہوں، کس طرح وہ معاش میں ترقی کریں، وہ تعلیم بھی سکھاتے تھے۔ لہٰذا جہاں انہوں نے عبادت کا طریقہ بتایا، وہی ساتھ ساتھ زندگی جینے کا اور دنیا میں زندگی میں ترقی کرنے کا طریقہ بھی بتلایا۔ کپڑا ایسے سیا جاتا ہے، کھیت زمین اس طرح سے جوتی جاتی ہے، بیج اس طرح سے بویا جاتا ہے، دل کی بات کو قلم سے کاغذ پر اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ تو انبیاء کرام نے جہاں بندوں کو مخلوق کو خالق سے جوڑنے کا کام عبادت کے ذریعے سے کیا، وہیں مخلوق کو آپس میں ترقی کرنے کا راستہ بھی بتلایا۔ انبیاء کرام آتے رہے اور دنیا سے جاتے رہے۔ سب سے آخر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر تشریف لائے جب انسانیت بچپنے سے نکل کر بھرپور جوانی کو پہنچ چکی تھی۔ گویا جس طرح بچہ بھرپور جوانی کو پہنچ کر اس کو باڈی فگر فکس ہو جاتے ہیں، اس طرح سے جب امت ذہنی طور پر بلوغ کو پہنچ چکی تھی، اس وقت اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اب اعلان فرما دیا کہ اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں،
حالانکہ جس زمانے میں انسان تھوڑے سے تھے اور ان کے مسائل بھی تھوڑے سے تھے، اس زمانے میں وقت کے دو نبی آتے تھے، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، ایک بھائی نبی، دوسرا بھائی نبی، سسر نبی، داماد نبی۔ اور جب انسان بڑھ گئے، انسانوں کے مسائل بڑھ گئے، اب سرے سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب تو زیادہ سے زیادہ انبیاء کرام آنے چاہیے تھے۔ انسان بڑھ گئے، مسائل بڑھ گئے، کوئی ہستی تو ایسی ہوتی جس کے کندھے سے سر رکھ کر رو لیا جاتا، لیکن اب صبح قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے۔ وجہ یہ کہ انسانیت اپنے بلوغ کو پہنچ گئی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات اب اتنی زبردست اور اس انداز سے آئی، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن تعلیمات کے ساتھ بھیجا کہ صبح قیامت تک اب جتنے بھی پرابلم انسانوں کے اندر پیدا ہوں گے یا ہونے والے ہیں، ان تمام کا سولوشن، ان تمام کا حل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اندر موجود ہے۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور ان امتیوں کے اندر علماء صلحاء صبح قیامت تک کار نبوت انجام دیتے رہیں گے۔ اب کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کو اپنے سینے سے لگائیں۔ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن تعلیمات کو اپنی زندگی سے لگائیں۔ ان کا اگر کام ختم ہو گیا ہو تو سامنے تو لگے ہوئے ہیں کیمرے، ان کو ذرا بٹھا دیتے کسی جگہ پر۔ میں انتظامیہ سے ادباً درخواست کرتا ہوں، یہ ایکسرسائز میرے سامنے ہوتی رہے گی، دل ان کی طرف متوجہ رہے گا، اور وہ جو اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف ہم متوجہ ہی نہیں ہو سکیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن تعلیمات کو جب تک ہم اپنے سینے کے اندر محفوظ نہیں کریں گے، جب تک ان تعلیمات پر پریکٹیکلی طور پر ہم اپنے آپ کو نہیں اتاریں گے، تو یہ صرف تعلیمات معلومات ہی معلومات رہیں گی، یہ ہمارے معمولات نہیں بن پائیں گے۔ معلومات کو معمولات میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ دوائی چاہے جتنی اچھی ہو، لیکن اس کی اچھائی پہ چاہے جتنی تقریریں سنی جائیں اور تقریریں کی جائیں، دوائی کو جب تک انسان اختیار نہیں کرے گا، نہیں اپنائے گا، شفا کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک سیرت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا تعلق محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر نبوت تک ہے، جو 40 سالہ دور پر مشتمل ہے۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو نبوت ملنے سے لے کر ہجرت تک ہے، جو تقریباً 13 سال پر مشتمل ہے۔ اور تیسرا پہلو ہجرت سے لے کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک ہے، جو 10 سال پر مشتمل ہے، جس کو مدنی زندگی بھی کہتے ہیں۔ اب یہ 3 پہلو ہیں۔ اب ان تینوں دوروں کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قابل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنائی اس طرح کا تھا کہ ان کی خاموشی میں بھی ہمارے لیے تعلیم، ان کی گفتگو میں بھی ہمارے لیے تعلیم، ان کے چلنے پھرنے میں بھی ہمارے لیے عمل، اور ان کے سونے جاگنے میں بھی ہمارے لیے عمل، ان کے کھانے پینے میں بھی ہمارے لیے عمل۔ غرض یہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے لیے اسوہ قدوہ اور نمونہ نہ ہو۔ اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا لقد کان فیکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل نمونہ ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا ہاشم۔ ان کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس بچے کے سر پر ابتدائی طور پر، پیدائشی طور پر کچھ سفید بال تھے، تو جس نے بھی دیکھا کہا شیبہ، یہ تو بوڑھا ہے، اور یہ بچہ شیبہ کے نام سے مکہ میں مشہور ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد والد فوت ہو گئے، ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ اس بچے کی والدہ تھی مدینہ منورہ کی، لہٰذا وہ اپنے میکے اس بچے کو لے کر چلی گئی۔ اب یہ بچہ وہاں مدینہ منورہ میں ننیال کے اندر پلتا رہا، بڑھتا رہا، یہی شیبہ وہاں پلتا رہا، بڑھتا رہا۔ اللہ کی شان یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا، نوعمر سا ہوا، تو مکہ مکرمہ کا حارثی نام کا ایک شخص مدینہ طیبہ کسی کام سے گیا، مدینہ کسی کام سے گیا۔ جب کام سے گیا تو مدینہ کے باب الداخلہ،
جو انٹرنس گیٹ تھا چاروں طرف دیوار تھی، جیسے وہاں داخل ہوا دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ اب اس زمانے میں یہ کرکٹ وغیرہ اس قسم کے کھیل تو نہیں تھے، تیر و تلوار کے کھیل ہوا کرتے تھے۔ تو ایک بچے کا تیر بار بار دیوار پر نشانے پہ جا کے لگتا ہے، اور وہ بچہ جب تیر اس کے نشانے پہ لگتا ہے تو وہ خود ہی گویا باہیں اٹھا کر اپنے آپ کو خود ہی شاباشی دیتا ہے، اپنے آپ کو خود ہی شاباشی دیتا ہے، اور کہتا ہے میں قریشی النسل ہوں اور ہمارے تیر تو ہمیشہ نشانے پہ لگا کرتے ہیں، ہمارے تیر کبھی خطا نہیں کیا کرتے۔ اب یہ جو مکہ کا حارثی نام کا شخص تھا، اس نے سوچا یار یہ قریشی النسل ہے، یہ کون ہے؟ کیونکہ یہ قبیلہ تو مکہ مکرمہ میں تھا۔ تو اس نے بچوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ یتیم مدینہ ہے، اس کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی، اس کی والدہ اس کو یہاں مدینے میں لے کر آ گئی، اور یہ یتیم مدینہ ہے، اور تحقیق کی پتہ چلا یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اب یہ حارثی نام کا شخص واپس مکہ مکرمہ گیا اور اس بچے کے چچا سے کہا کہ آپ کا بھتیجا اس کے جوہر میں دیکھ کر آیا ہوں، تم ایسا کرو اس بچے کو آپ مدینہ سے لے آؤ مکہ میں، اور اپنے قبیلے کے اندر رہ کر اس کی تربیت کرو، اس کے اندر بڑے جوہر ہیں۔ اور اتنی تعریف کی اس بچے کی، شیبہ کی، کہ چچا نے قسم کھا لی کہ واللہ میں ضرور اس بچے کو لے کر آؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی تیار کی اور مدینہ پہنچے۔ وہاں جا کر اپنی بھابھی کو سمجھایا، رشتہ داروں کو جو نیئر ڈیئر تھے ان کو کنونس کیا، ان کو سمجھایا کہ بھئی آپ اس بچے کو ہمیں دے دیں، ہم اس کی تربیت کریں گے، اتنے دن تک آپ نے اس کو پالا پوسا، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ ہمارا خون ہے، ہم اپنے قبیلے میں اس کو رکھیں گے۔ خیر انہوں نے بھیج دیا۔ جب یہ مطلب اس بچے کو لے کر اپنے ساتھ اونٹ پر یا اونٹنے پر بٹھا کر مکہ میں انٹر ہوئے تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا کہ من ھذا الشاب، یہ نوجوان کون ہے جن کے پیچھے بیٹھا ہوا آیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا عبد المطلب، عبد کہتے ہیں عربی زبان میں غلام کو، عبد المطلب۔ مطلب جب ادھر سے گئے تھے تو اکیلے تھے، اور ادھر سے آئے ہیں تو کسی نوعمر کو لے کر آئے ہیں، لگتا یہ ہے کسی غلام کو لے کر آئے ہیں، کسی نوکر کو، خادم کو لے کر آئے۔ اب پہلے اس کا نام تھا شیبہ، اب اس بچے کے نام پڑ گئے عبد المطلب۔ اللہ کی شان، یہ بھرپور نوجوان ہوا، اس بچے کا نکاح ہوا، اس نوجوان کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد اس نے یہ منت مانی، تمنا کی کہ اگر میرے 10 بچے جوان العمر ہوئے تو میں ایک بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ منت تو مان لی۔ ایک دن خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ آپ کی منت کا کیا ہوا؟ اب صبح کو اٹھے تو مایوس سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میں نے منت مانی تھی کہ مجھے اگر 10 جوان العمر بیٹے ہوئے تو ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، لیکن اب اللہ کی راہ میں قربان کروں کس کو؟ تو لوگوں نے کہا ایسا کرو، آپ اپنے بیٹوں کے نام لکھ کر قرآن اندازی کرو، جس بچے کا نام نکلا ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ اب قرآن اندازی کی تو اس میں نام نکلا ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے عبداللہ کا۔ اور جب ان کا نام نکلا تو ان کی بہنوں نے اور دوسروں نے کہا نہیں یہ تو بہت خوبصورت بچہ ہے، آپ کو اس کو مت کرنا۔ تو کہا میرے لیے تو سارے ہی خوبصورت ہیں، میرے لیے تو سارے ہی بیٹے ہیں، جس کو بھی میں کروں گا سب اس کے بارے میں یہی کہیں گے اس کو مت کرنا، اب کروں تو کیا کروں؟ تو اس زمانے میں ایک کاہنہ عورت تھی، اور بھی بہت سے لوگوں سے مشورہ کیا گیا، تو انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ آپ ایسا کرو، عبداللہ کا جب قرآن نکل آیا ہے اب آپ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کرو، اگر قرآن اونٹوں کے نام نکل آئے تو پھر اونٹ قربان کر دو، عبداللہ کی جان بخشی ہو جائے گی، اور یہ قرآن اندازی وہاں تک کرتے رہو جب تک کہ اونٹوں کے نام قرآن نہ نکلے۔ تو 10 اونٹ اور عبداللہ کے درمیان قرآن اندازی کی تو قرآن نکلا عبداللہ کے نام، پھر 20 اونٹ اور عبداللہ کے نام تو قرآن نکلا عبداللہ کے نام، پھر 30 اونٹ اور عبداللہ تو قرآن نکلا عبداللہ کے نام، 40 50 60 70 80 اونٹ اور عبداللہ تو قرآن نکلا عبداللہ کے نام، یہاں تک کہ 100 اونٹ اور عبداللہ تو قرآن نکلا اونٹوں کے نام۔ 100 اونٹ ذبح کیے گئے، قربان کیے گئے، تب جا کے عبداللہ کی بخشش ہوئی، جان بخشی ہوئی۔ یہ اس زمانے میں جان بخشی کا تاوان تھا۔ اللہ کی شان، یہی عبد المطلب جن کے 10 بیٹے تھے، ایک مرتبہ ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ زمزم کا کنواں جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے جاری ہوا تھا، وہ ایک تاریخ ہے۔ قبیلہ عمالقہ اور قوم جرہم، قبیلہ بنو جرہم،
ان کے درمیان میں ایک لڑائی ہوئی تھی، یہ شہر ویران ہوا تھا اور جانے والوں نے جو مکہ میں کنواں تھا زمزم کا، اس کو ناپید کر دیا تھا، بھر دیا تھا مٹی سے، لوگ پانی کے لیے بڑے پریشان تھے۔ تو عبد المطلب کو خواب میں دکھایا گیا کہ کعبۃ اللہ کے اتنے قدم کے اتنے فاصلے پر آپ کھودو تو آپ کے ہاتھوں پر دوبارہ زمزم کا چشمہ جاری ہو جائے گا۔ اب انہوں نے کعبۃ اللہ کے قریب میں تیشا لے کر، کدال لے کر کھدائی شروع کی، تو لوگوں نے کہا اے عبد المطلب تم کیا کر رہے ہو؟ یہاں جینے کو پانی نہیں، یہاں پینے کو پانی نہیں، اور آپ جو ہے یہاں کھدائی کر رہے ہیں۔ یہاں لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، تھا کبھی ماضی میں زمزم کا کنواں، اب یہاں کوئی نہیں ہے۔ کہا تم اپنا کام کرو، مجھے تو بشارت ملی ہے، خواب میں اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا ہے، اللہ کی شان یہ کھدائی کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا ہم بھی آپ کا تعاون کریں گے۔ اب یہ اپنے ایک بیٹے حارث کے ساتھ کھدائی کرتے رہے، کچھ لوگوں نے اور تعاون کیا، اللہ کی شان آخری تیشا چٹان پہ لگا اور زوردار زمزم کا چشمہ دوبارہ جاری ہوا۔ اب لوگ اتنے خوش ہوئے کہ آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں، آپ لکی ہیں، آپ ہی بیت اللہ کے متولی۔ چنانچہ اعزاز میں عبد المطلب کو کعبۃ اللہ کا متولی بنا دیا گیا۔ عبد المطلب بڑے خوبصورت تھے، بڑے وجیح تھے، اللہ پاک نے ان کو بڑا وقار عطا فرمایا تھا، بڑا وقار عطا فرمایا۔ اب اس واقعے کو ذرا یہی روکو۔ یہ جو عبداللہ تھے بڑے خوبصورت تھے، ایک مرتبہ یہ چلے جا رہے تھے مکہ مکرمہ میں۔ یہ وہ دور تھا جس دور کے اندر سابقہ کتابوں کے اندر جو آسمانی کتابیں تھیں، جس میں یہ پیغام دیا گیا تھا آخری نبی آنے والے ہیں اور ان کی علامتیں بتلائی گئی تھیں، تو وہ علامتیں اہل کتاب یہود بھی اور نصارہ بھی سارے کے سارے شدت سے اس بات کا انتظار کر رہے تھے، بس آخری نبی آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے۔ اور اتنا چرچا تھا جیسے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ عبداللہ چلے جا رہے تھے، ایک فاطمہ نام کی یہودن راستے میں ملی۔ اس نے دیکھا کہ اس آدمی کے چہرے پر وہ نور نظر آ رہا ہے، ہو نہ ہو آخری نبی اسی کی پشت سے آنے والا ہے، عبداللہ کی پشت سے آنے والا ہے۔ لہذا فوراً آفر کر ڈالی، عبداللہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ کہا نہیں، میرا اور تمہارا کوئی قبیلے کے اعتبار سے کوئی حساب کتاب نہیں بنتا، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو اس نے آگے سے کہا اگر نکاح نہیں کرنا تو مجھے ایسے ہی رکھ لو، رکھیل کے طور پر۔ بس وہ یہ چاہتی تھی کہ وقت کا آخری نبی اس کی پشت سے آنے والا ہے، اب یہ اگر لیگل طور پہ مجھے قبول نہیں کرتا، سویکار نہیں کرتا، تو کم از کم ان لیگل طور پہ مجھے رکھ لے، کچھ بھی ہو میرے پیٹ سے نبی پیدا ہونا چاہیے آخری۔ فوراً عبداللہ نے کہا خبردار، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا اپنی زندگی میں جو میری عزت پر دھبا بنے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد بزرگوار تک جتنے بھی میرے آباء و اجداد میں واسطہ بنے، انہوں نے زندگی میں کبھی بھی زنا کا ارتکاب نہیں کیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ایسی پاکیزہ پشتوں کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر کو منتقل کیا جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی زنا نہیں کیا تھا۔ خیر عبداللہ نکل گئے، جب نکل گئے یہاں سے بات کر کے یہ پہنچے مدینہ، اور مدینہ میں بہت خوبصورت اور نیک سیرت ایک نو عمر لڑکی کا انتخاب ہوا جو ان کے نکاح میں آئی، قبیلے بنو زہرہ کے لڑکی تھی جو ان کے نکاح میں آئی، اور ان کا نام تھا حضرت آمینہ۔ اللہ کی شان ان کے ساتھ نکاح ہوا، کچھ مدت وہاں رہے، واپس اپنے مکہ مکرمہ پہنچے اپنے وطن میں۔ راستے میں وہ فاطمہ نام کی یہودن پھر ملی اور کہا عبداللہ جب تم ادھر سے جا رہے تھے تمہاری پیشانی پر ایک چمک، ایک نور تھا، اب وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے اس کا مطلب صاف صاف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو ان کی پشت سے حضرت آمینہ کی طرف منتقل کر دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ کریں کہ لوگوں کو وقت کے آخری نبی کا پیدا ہونے کا اتنا شدت سے انتظار تھا، اور آسمانی کتابوں میں جو علامتیں بتائی گئی تھی وہ تقریباً پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، کہ ایک فاطمہ نام کی یہودن نے یہاں تک پہچان لیا تھا کہ آخری نبی اس کی پشت آنے والا ہے۔ اب مکہ مکرمہ میں آئے، رہنے لگے۔ اللہ کی شان، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں جو کعبۃ اللہ موجود ہے اس کو گرانے کے لیے یمن کی طرف سے ابرہہ نام کا شخص کعبۃ اللہ پر چڑھائی کرنے کے ارادے سے نکلا۔
जैसे चढ़ाई करने से इरादे से निकला, मीना के पहाड़ों में आके उसने स्टे किया। ये उस ज़माने की जंगें थी, आजकल के पढ़े लिखे जाहिलों के ज़माने की जंगें नहीं हैं कि रातों को लोग सोए हुए होते हैं और कारपेट बमबारी कर देते हैं जी। बच्चे भी मारे जाते हैं, औरतें भी मारे जाती हैं, बूढ़े भी मारे जाते हैं, मजहब के पेशवा भी मारे जाते हैं और न जाने क्या क्या नुकसान होता है। और फिर भी ये अपने आप को कहते हैं हम इंसानों के रखवाले हैं, हम इंसानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तो आजकल के पढ़े लिखे ज़माने के जाहिलों की जंग नहीं थी, ये उस ज़माने की जाहिलों की जंग थी जो समझदार थे। लिहाजा अबरहा जब लश्कर लेकर मीना के पहाड़ों में आया, ठहरा, तो उसने कहा भाई कुछ छेड़खानी करो, यानी ज़रा इन लोगों को बताओ कि हम यहाँ तुम्हारा काबा गिराने आए हैं, बस्ती को तहो बर्बाद कर तहोबाला करने के लिए आए हैं। तो इन्होंने क्या किया, अबरहा के जो फौजी थे उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब जो मक्का के मुतवल्ली थे हरम के, इनके कुछ ऊँट चल रहे थे मीना की वादी में, उनको किडनैप कर लिया। जब उनको पता चला कि कोई बादशाह आया हुआ है और कोई फौज आई भी है और उसने मेरे ऊँटों को कब्जा कर लिया है, तो ये बात करने के लिए आगे बढ़े, मीना आए। तो किताबों में लिखा है कि अबरहा ने जब देखा कि वो बात करने के लिए मुझसे आ रहे हैं, तो चेहरे पर इतना रौब और इतने बावकार वो आदमी थे अब्दुल मुत्तलिब कि उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनकी मौजूदगी में अपने उस तख्त पर बैठा रहूं। फौरन एक कारपेट नीचे बिछाया गया और दोनों जो है उस कारपेट पर बैठे। फौरन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हातिल इबिल, मेरे ऊँट लाओ। तो अबरहा को बड़ा ताज्जुब हुआ, कहा तुम ऊँट की बात करते हो, मैं तो इस शहर को वीरान करने के लिए आया हूँ, तुम अपने काबे की हिफाजत के बारे में तो कुछ बात नहीं कर रहे। तो अजीब तारीखी उन्होंने जुमला कहा था। दोस्तों सुने और दिल के कानों से सुने, अब्दुल मुत्तलिब ने एक अजीब तारीखी जुमला कहा, अना रब्बुल इबिल, मैं ऊँटों का मालिक हूँ इसलिए ऊँटों की बात कर रहा हूँ। व अम्मल बैत फ इन्नहु रब्बुन सयाहमी, मैं ऊँटों का मालिक हूँ इसलिए ऊँटों की बात कर रहा हूँ। रही बात काबा, रही बात बैतुल्लाह, तो बैतुल्लाह का तो एक रब है, वो उसकी हिफाजत करना जानता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फौरन अबरहा ने सोचा अगर इन लोगों की मेंटलिटी ऐसी है कि ये तो अपने माल ही की बात करते और अपने काबे की बात नहीं करते, फिर तो इनकी बस्ती को बर्बाद करना हमारे लिए बाएं हाथ का काम है। कहा भाई इनके ऊँटों को छोड़ो। तो उन्होंने रिलीज कर दिए, वो सीधे मक्का पहुंचे और 100 के 100 ऊँट तकरीबन, ये 70 ऊँट कितने थे, वो सारे के सारे अल्लाह ताला की राह में वक्फ कर दिए। और लोगों से कहा ए लोगों, सारे के सारे लोग पहाड़ पर चढ़ जाओ, वो हाथी वाला आया है, बड़ा खतरनाक है। सारे के सारे लोग शामिया पहाड़ पर और जबल उमर पर चढ़ गए। अब अब्दुल मुत्तलिब जो सरदार कुरैश थे, सरदार मक्का थे, ये खुद और चंद लोगों को रुअसा को लेकर काबतुल्लाह के पास आए और काबतुल्लाह के गिलाफ को पकड़ा, उसकी कुंडी को थामा, कड़ों को थामा और अजीब व गरीब अंदाज से मुनाजात की और कहा ए प्यारे रब, हमारे अंदर इतनी सकत नहीं है हम तेरे घर की हिफाजत करें दुश्मनों से, हमारे अंदर इतनी सकत और क़ुव्वत नहीं है, हम तो पहाड़ पे जा रहे हैं, तेरी रहमत का तमाशा देखेंगे। और उसके बाद फिर वो पहाड़ की तरफ चले गए। उधर मीना के पहाड़ों में हलचल मची। अबरहा ने कहा चलो कूच करो और हमले का बुगल बजाओ। चुनांचे बुगल बजा और तैयारी हुई और नीचे से ऊपर तक लोहा पहन लिया गया और जब चले आगे को बढ़े, अब हाथियों ने हट करनी शुरू की। मक्का मुकर्रमा की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं, हाथी हटने का नाम नहीं ले, चलने का नाम नहीं ले रहे, वापस मोड़ते हैं तो दौड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि फीलबानों ने उनको ऊपर लोहे की जो कटारी जैसी कोई चीज़ आती है, मार मार के उनको लहूलुहान कर दिया। उसके बाद भी हाथी आगे चलने का नाम नहीं ले रहे थे। अल्लाह की शान, थोड़ी सी देर के बाद जद्दा की तरफ, समंदर की तरफ से कबूतर से थोड़े छोटे और चिड़िया से थोड़े बड़े अजीब व गरीब खास किस्म के परिंदे आए जिसको इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। उनके पैरों के अंदर, पंजों के अंदर 2-2 कंकरी और एक एक कंकरी उनकी चोंच में थी, जिनको किताबों में लिखा है कि अबाबील नाम के परिंदे थे। और उन्होंने वो कंकरियां बरसानी शुरू की। इंसानों की तारीख में ये सबसे पहला फ़ज़ाई हमला हुआ जो इंसानियतों के दुश्मन पर था, जो इंसानियत के दुश्मन पर था, अल्लाह के दुश्मनों पर था। चुनांचे वो जब कंकरियां गिरनी शुरू हुई, हाथियों ने चीखें मारनी, चिंगाड़े मारनी शुरू की। वो उनके जिस्मों के ऊपर लगती थी और बंदूक की गोली की तरह सरायत करती जिस्म में और ज़मीन में जाके धंस जाती थी। यहाँ तक कि पूरा का पूरा लश्कर चकनाचूर हो गया। और उसका तज़किरा अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर
جی چھوٹی سی صورت میں صبح قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اس واقعے کے، جس کو واقعہ فیل کہتے ہیں، اس واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا، یہی پیر کا دن تھا، اور تاریخ میں 1-2 دن کا آگے پیچھے اختلاف آتا ہے۔ البتہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی، یہ بات یقینی ہے، البتہ پیدائش میں 2-3 قول ملتے ہیں۔ اللہ کی شان دوستو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ ایک دن مجھ سے عبداللہ نے یہ کہا، جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، دوران حمل میں گزر رہی تھی، ایک مرتبہ عبداللہ نے مجھ سے کہا کہ آمینہ، میں تجارت کے سفر کے لیے ملک شام کی طرف جا رہا ہوں۔ تو کہا، مجھے انہوں نے خوشیوں کے ساتھ تیار کیا اور سامان میرا اونٹوں پر لادا گیا، اور جب ہم چلے تو آمینہ دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ دیکھو، لوٹ کے جلدی آنا، میں امید سے ہوں اور خوشی کے مراحل سے گزر رہی ہوں۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا، فکر نہ کرو، میں لوٹ کے جلدی آؤں گا۔ اور جب قافلہ مکہ میں انٹر ہو جائے اور گھنٹی بجے، اس زمانے میں جب قافلہ تجارت کا مال لے کر آتا تھا تو 1 گھنٹی بجتی تھی، یہ اعلان ہو جاتا تھا گویا سارے کے سارے خریدنے کے لوگ میدان میں آ جائیں، ابھی بولی لگنے والی۔ تو کہا جب گھنٹی بجے تو آپ دروازے پر کھڑے ہو کر میرا استقبال کرنا۔ یہ محبت کی بات تھی۔ خیر، حضرت عبداللہ رخصت ہو گئے۔ حضرت آمینہ دور تک دیکھتی رہی، جب دھول اڑنا بند ہو گئی، دھول بیٹھ گئی اور قافلہ دھول سے آگے نکل گیا، حضرت آمینہ کنڈی بند کی، دروازہ بند کیا اور اسی وقت سے انتظار کرنا شروع کیا کہ کب آئیں گے۔ اللہ کی شان، ایک دن قافلہ آیا، اور جب قافلہ مکہ مکرمہ میں انٹر ہوا اور گھنٹی بجی، سب نے اپنے اپنوں کا استقبال کیا اور سب اپنے اپنوں سے ملے۔ حضرت آمینہ انتظار کرتی رہی گی، عبداللہ نظر نہیں آ رہے۔ جب نہیں آئے، سب کے سب لوگ قافلے کے تجارت کے اونٹ باہر چھوڑ کر اپنے اپنے گھر چلے گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ عبداللہ کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اصل میں وہ بہت شدید بیمار ہو گئے تھے، راستے کے اندر مدینہ ان کی سسرال پڑتا ہے، لہذا وہ وہاں ٹھہر گئے۔ اب گھر والوں کو فکر ہوئی، اور فکر اس بات کی ہوئی، میرے پیارے یہ فوٹو کھینچنا بند کر دو، اب سے 5 منٹ پہلے میں جیسا تھا ابھی بھی ویسا ہی ہوں، پہلے کھینچ گیا اسی سے کام چلا لینا۔ اتنا بہترین ایک ٹاپک چل رہا ہے اور بار بار بیچ میں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ خیر، تو گھر والوں کے اندر بڑی تشویش ہوئی کہ آخر ایسے تو کیسے بیمار ہو گئے تھے کہ اتنے سارے قافلے کے ساتھ آ نہیں سکے۔ تو جلدی جلدی ایک مشورہ ہوا کہ چلو بھائی چلتے ہیں، ان کی تیمارداری بھی کریں گے اور ساتھ لے کر آئیں گے۔ اللہ کی شان، یہ قافلہ چلا اور ابھی مکہ مکرمہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر پہنچا تھا کہ یہ خبر آئی کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر مکہ مکرمہ میں پہنچی حضرت آمینہ کو۔ اب یہ غم اور درد تو کسی اس نوجوان بچی سے پوچھو جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہو اور جو امید سے ہو، حمل سے ہو، اور بھری جوانی میں شوہر داغ مفارقت دے جائے، ساتھ چھوڑ کے چلا جائے، اس لڑکی سے، نوجوان بچی سے پوچھو کہ اس غم کو کیا نام دیا جائے اور کیا کہتے ہیں اور وہ کیسے سہتے ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں، اگرچہ عبداللہ تو ہمیشہ ہمیش کے لیے، یعنی دنیا چھوڑ کے چلے گئے، آخرت میں تو ملیں گے، دنیا چھوڑ کر چلے گئے اور عبداللہ گھر میں نہیں تھے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جس حمل سے میں گزر رہی تھی، میں نے سن رکھا تھا اپنی سہیلیوں سے، سن رکھا تھا عورتوں سے کہ حمل کے دن بڑے سخت ہوتے ہیں اور آخری دن تو اور زیادہ سخت ہوتے ہیں، اور ابتدائی دن بھی کچھ کم نہیں ہوتے، وامٹنگ لگتی ہے، مزاج بدل جاتا ہے، کئی مرتبہ مٹی کھانے کو جی کرتا ہے، کئی مرتبہ چوک بتی کھانے کو دل کرتا ہے، ایسے ایسے مزاج تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن مجھے ایام حمل میں ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ میرے ساتھ تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا، جی میرے رحم میں تھا، جب میں زمزم کے کنویں پر، میں اپنی بات کو کنارے کر رہا ہوں، جب میں زمزم کے کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی تو کنویں کے اوپر چرخی لگی ہوئی تھی، ڈول اور رسی بندھی ہوئی تھی، لوگ اس کے ذریعے سے پانی کھینچتے تھے، لیکن میرے لیے معاملہ عجیب تھا۔ جب میں جاتی ڈول رسی ڈالنے کے لیے تو پانی کا واٹر لیول اونچا ہو جاتا اور میں یوں کر کے برتن بھر لیتی، یہاں تک کہ میری ہمجولی بہت تیزی کے ساتھ میرے ساتھ چلتی اور کہتی کہ آمینہ ذرا ٹھہرنا، جب تک تم کنویں کے منڈیر کے پاس رہتی ہو پانی اونچا رہتا ہے، اور جب تم چلی جاتی ہو تو پانی بھی نیچے چلا جاتا ہے،
پھر اس کے بعد ڈول اور رسی سے ہمیں کھینچنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں جب جب سوکھی لکڑی چولہے میں جلانے کے لیے میدان میں نکلتی لینے کے لیے، تو میرے اوپر ایک آسمان سے بادل آتا اور میرے ساتھ ساتھ مومنٹ کرتا، جب میں گھر میں آتی تو مجھ سے رخصت ہو جاتا۔ اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا جو کانٹے دار جھاڑیوں کی سب شاخیں ہوتی تھی، جب میں ان کے پاس سے گزرتی وہ یوں جھکتی اور یوں اٹھتی، گویا کہ مجھے وہ سلوٹ کر رہی ہیں، سلام کر رہی ہیں۔ اور جس وقت میرے بچے کی پیدائش ہوئی، جو سحر کا وقت تھا، پیر کا دن تھا، سحر کا وقت تھا، میرا پورا کا پورا کمرہ منور ہو گیا، روشن ہو گیا، اور میرا بچہ میرے رحم سے باہر نکلتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے اس نے سجدہ کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے سجدہ ریز ہوئے۔ اس کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا نے ہاتھ میں اٹھایا، کعبۃ اللہ کا طواف کیا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تجویز ہوئے، ایک دادا جان کی طرف سے اور ایک والدہ کی طرف سے، ایک محمد اور ایک احمد۔ جس نے بھی دیکھا چاند جیسا مکھڑا، جی دلوں کو موہ لینے والی شخصیت، اس شخص نے ان کی تعریف کی۔ اللہ کی شان۔ بس آخری میں اپنے مضمون کو کنارے کر رہا ہوں، کیونکہ آدھا گھنٹے کی مجھے تعلیم کی لمٹ، مجھے گفتگو کرنے کی جو ہے لمٹ دی گئی ہے۔ صبح سے آپ سن ہی رہے ہیں، تھکے ہوئے بھی ہیں، نماز بھی باقی ہے، آپ کا کھانا بھی باقی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، چند ہی دن گزرے تھے کہ مکہ مکرمہ کے قریب کی ایک بستی ہے جو تقریباً 64 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، طائف۔ وہاں کا موسم مکہ مکرمہ کے موسم سے بالکل ڈفرینٹ ہے، ٹھنڈا ہے۔ وہاں سے 10-11 عورتیں مکہ مکرمہ آئیں کچھ بچوں کو لینے کے لیے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ امیر لوگ اپنے بچوں کو دیہاتوں کے اندر بھیجتے تھے تاکہ ان کو وہاں کی فضا میں اچھی طرح سے رہیں، تہذیب بھی سلامت رہے، زبان بھی اچھی سیکھیں، اور بہترین نیچرل ماحول کے اندر پرورش پا کر آئیں۔ چنانچہ 10-12 عورتیں یہ طائف سے چلی تاکہ امیروں کے بچوں کو ہائر کر کے لائیں، ان کو دودھ پلائیں، اور حق الخدمت کے طور پر ان کو کچھ معاوضہ ملے۔ ان کے اندر ایک حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنو سعد کے اپنے شوہر کے ساتھ وہ بھی آئیں۔ اللہ کی شان، یہ عورتیں جو 10-11 عورتیں تھیں بڑی تیز ترار تھیں، اور حلیمہ سعدیہ بڑی بھولی بھالی اور دل کی بالکل سیدھی سادی تھی، اور ان کے ساتھ میں جو اونٹنی تھی وہ بڑی کمزور تھی۔ لیکن عورتوں نے کہا کہ حلیمہ تم تو ایسی مریل اونٹنی لے کر چلی ہو، ہمیں بار بار تمہارا ویٹ اور انتظار کرنا پڑ رہا، ہمارا سفر کھوٹا ہوگا، ہمیں تیزی سے آگے جانے دو۔ کہ ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ، ہم آتے ہیں۔ اب یہ عورتیں آئیں اور ساری کی ساری بہت تیزی کے ساتھ پورے مکہ مکرمہ میں ہر گھر گئیں، اور کہا بچہ ہے، کہا ہے، کہا دکھاؤ بچے کو اور ماں باپ سے بات کراؤ، اور ہر ایک نے اپنا بچہ لے لیا۔ تقریباً یہ ساری کی ساری عورتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بھی آئیں، حضرت آمینہ کے دروازے پر، کہا بچہ ہے، کہا ہے کہ بچہ بھی دکھاؤ، وہ بچے کے ابا سے بات کراؤ کہ ابا تو نہیں ہے، کہ جب ابا ہی نہیں ہے، بچہ یتیم ہے، تو ان کا حق الخدمت دے گا کون؟ لہذا چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ اب ذرا سوچو حضرت آمینہ پر کیا اس وقت گزرتی ہوگی کہ کیا میرا بچہ اسی طرح سے رہ جائے گا؟ کیا اس کو کوئی دودھ نہیں پلائے گا؟ کیا اس کو کسی دیہات میں عرب کے دستور کے مطابق تربیت کا موقع نہیں ملے گا؟ ہر عورت یہ کہہ کے جاتی جب یہ یتیم اس کا باپ نہیں ہے تو اس کا کون حق الخدمت دے گا؟ اور حضرت آمینہ کے دل پہ ایک تیر سے چلتا تھا۔ آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں، اور آنے کے بعد کہا بچہ ہے، کہاں ہے؟ کہ ان کے ابا سے بات کراؤ، کہ ابا تو نہیں ہے، وہ تو فوت ہو گئے۔ کہ اچھا، کہ بچہ تو دکھاؤ۔ بچے کو دکھایا گیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک گودڑی میں لپٹے ہوئے تھے، جیسے حضرت حلیمہ کی گود میں دیے گئے، انہوں نے دیکھا، اور چہرے انور سے جب گودڑی ہٹائی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، حلیمہ سعدیہ کے چہرے کو دیکھا اور اسمائل دی، مسکراہٹ بکھیری۔ بس یہ مسکراہٹ بجلی بن کر حلیمہ سعدیہ کے دل پر گری۔ فوراً باہر آئی اور اپنے شوہر سے کہا کہ اگرچہ بچہ یتیم ہے، باپ اس کے نہیں ہیں، اور ہمیں اس گھر سے کوئی زیادہ معاوضے کی امید بھی نہیں ہے، لیکن اس بچے کو ہم لے لیتے ہیں، اس لیے کہ کچھ نہ ملے تو کم از کم بچے کی مسکراہٹ تو ملا کرے گی۔ دیکھو تو صحیح، ایسا بچہ کبھی زندگی میں دیکھا ہے؟ فوراً کے شوہر جن کا نام حارث تھا، انہوں نے کہا کہ لے لو، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برکت عطا فرمائیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے یہ لفظ کہے اس کو لے لو، اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان 11-12 عورتوں کی چھاتی سے دودھ پلانا محبوب کو پسند نہیں فرمایا، جن کے
سینوں کے اندر لالچ سے بھرا ہوا دل تھا، جن کی نظر مال پر تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس چھاتی سے دودھ پلانا پسند فرمایا جن کی نظر مال پر نہیں تھی بلکہ آمنہ کے لال پر تھی اور برکت پر تھی۔ اللہ کی شان بات طے ہو گئی کہ ٹھیک ہے، اب ان کو روانہ کرنا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہاں ایک عجیب سا ماحول سج گیا۔ وہ عجیب ماحول یہ سجا کہ وہی بچہ جا رہا ہے۔ کون سا بچہ؟ جس کے ابا عبداللہ فوت ہو گئے، وہ یتیم بچہ اب پرورش پانے کے لیے سال 2 سال کے لیے دودھ پینے کے لیے طائف جا رہا ہے۔ محلے کی عورتیں، محلے کے چھوٹے بڑے سب کے سب جمع ہو گئے، اور حضرت آمینہ اس وقت ان پہ کیا گزر رہی ہوگی جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تیار کر رہی ہوں گی، بیگ تیار کر رہی ہوں گی، دل رو رہا ہوگا، کاش آج عبداللہ ہوتے، اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو پیش کرتے، دیتے، اپنے ہاتھوں سے سامان دیتے، اپنے ہاتھوں سے پیسے دیتے، اور نہ جانے کیا کیا حلیمہ سعدیہ کو نوازتے اور خوشی خوشی اپنے بچے کو چوم کر رخصت کرتے۔ لیکن ہائے، آج عبداللہ نہیں ہے میرے گھر میں، آج مجھے یہ سارے کے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑ رہے ہیں۔ خیر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر کے دیا گیا۔ اب یہاں اونٹنی بٹھائی گئی۔ اونٹنی کو بٹھانے کے بعد اس پر سوار ہونے شروع ہوئے، اور ترتیب یہ ہوئی کہ پہلے آگے حارث بیٹھے، حلیمہ سعدیہ کے شوہر، اور پیچھے حلیمہ سعدیہ محبوب کو سینے سے لگا کر، گود سے لگا کر بیٹھی۔ اب یہ اونٹنی اٹھنے کے نام نہیں لے رہی، اونٹنی چلنے کے نام نہیں لے رہی۔ حلیمہ سعدیہ نے سوچا، راستے میں تو میری سہیلیوں نے 11-12 جو عورتیں تھیں انہوں نے تانے دیے تھے، تم مریل اونٹنی لے کر چلی ہو۔ اب اونٹنی فوراً اٹھی، اور اٹھنے کے بعد تیزی کے ساتھ اس نے چلنا شروع کیا، تیزی کے ساتھ چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایسی چلی کہ وہ جو 10-12 عورتیں آگے نکل گئی تھی ان کو جا لیا۔ انہوں نے کہا، ارے حلیمہ، تم نے سواری بدل دی؟ کہ نہیں، سواری نہیں بدلی، البتہ سوار بدل گیا ہے۔ سواری تو نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے پہنچی۔ فرماتی ہیں، میری اونٹنی کمزور تھی، صحت یاب ہو گئی، میری بکریوں کے تھنوں میں دودھ کم ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میرے گھر کو کیا، میرے آنگن کو بھر دیا، میرے گھر کو بھر دیا، اور برکتوں سے ہم مالا مال ہو گئے۔ یہ تھا دوستو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش سے لے کر دودھ پینے تک کا، طائف تک کا سفر۔ میرے دوستو، یہ دن کم پڑے گا، یہ مہینے کم پڑیں گے، یہ ماہ و سال کم پڑیں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق، مختلف زندگی کے گوشوں سے متعلق، پہلوؤں سے متعلق، دشمنوں کے ساتھ کیا بیہیو کیا، اپنوں کے ساتھ کیا، پرایوں کے ساتھ کیا، چھوٹوں کے ساتھ کیا، بڑوں کے ساتھ کیا، جانوروں کے ساتھ کیا، پرندوں کے ساتھ کیا، بچوں کے ساتھ کیا، بوڑھوں کے ساتھ کیا، کیا کیا معاملات آپ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق اور حیات طیبہ سے متعلق۔ ہمیں چاہیے دوستو، یہ ساری معلومات جب تک کتابوں میں رہیں گی، معلومات رہیں گی، ہمیں چاہیے کہ ان معلومات کو اپنے معمولات میں لائیں۔ پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک ہم اپنی زندگی کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا نمونہ بنائیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، پیارے اللہ، جس ادارے کے ماتحتی میں اتنا پیارا یہ منظر سجا ہوا ہے، دور دراز سے خطبہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے آپ کو مخاطب کیا، جو باتیں آپ کے سامنے پیش آئیں، جو سنائی گئیں اور جو سنی گئیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس ادارے کو پروان چڑھائے اور ایسے ایسے کام انجام دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے جو مخلوق کو بھی پسند آئے اور خالق کو بھی پسند آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔